بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 158، سورۃ اسراء، آیت نمبر 33۔ اس باب کے اندر جو کہ حاصل اس کا یہ کچھ اوامر اور کچھ نواہی کا ذکر چل رہا ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا سے سورت کا ابتدائی حصے کے اندر اس بات کا ذکر تھا، یعنی ان امور کا جن کی وجہ سے انسان پر عذاب آتا ہے۔ اس میں پہلی بات شرک مستمرہ اور معصیت مستمرہ کا ذکر تھا کہ جب گناہ عام ہو اور شرک اور کفر عام ہو جائے اور لوگ ان کے اوپر ڈٹ جائیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر لا تجعل مع اللہ سے امور دافعہ للعذاب کا ذکر تھا، یعنی ان امور کا تذکرہ تھا، ایسے اصول اور آداب کہ جن کی وجہ سے انسان عذاب سے بچ جاتا ہے۔ کچھ اوامر کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر عمل کرے گا تو انسان عذاب سے بچے گا، اور کچھ نواہی کی صورت یعنی نہ کرنے والی چیزوں کا تذکرہ تھا کہ جن کے بچنے سے انسان عذاب سے بچتا ہے۔ تو اس میں ایک بات ذکر تھی کہ شرک نہ کر، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور دوسرے مخلوق کے ساتھ احسان کرو، اور احسانات میں سب سے پہلے ماں باپ کا تذکرہ کیا، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور پھر اسی طرح وَآتِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت والوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور نواہی کا ذکر تھا، یعنی وہ چیزیں جن کا نہ کرنا ضروری ہے، تو ان میں پہلی بات لا تجعل مع اللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا۔ لا تنہرہما، ماں باپ کو ڈانٹنا اور غصہ کرنا یہ نہ کر۔ اور لا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف یعنی ایسا کلمہ جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے، ایسی بات بھی نہ کر۔ اور اسی طرح لا تبذر تبذیرا، اپنے مال کو بے جا اور گناہ اور مصارف میں غیر شرعی مصارف کے اندر نہ خرچ کر۔ اور اسی طرح لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ لٹکا دے، مطلب یہ ہے کہ کنجوسی نہ کر۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور بالکل اس طرح اسراف کے ساتھ خرچ کرنا کہ بے جا خرچ کرتا ہے اور کھلا خرچ کرتا ہے، فتقعد ملوما محسورا، ورنہ پھر کل کی صورت ایسی ہوگی کہ تو ملامت کیا جائے گا اور پریشان ہوگا۔ اسی طرح ولا تقتلوا اولادکم، اولاد کو قتل مت کرو، مانا دین سے محروم کرنا، دنیا کی وجہ سے، دنیا کے عہدے اور اقتدار کے لیے، یا کسی اور مقصد سے اولاد کو عزل کرتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی بنا پر، ایسا نہ کرو۔ نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اسباب زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ تمام اوامر اور نواہی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ایک بہترین بیان فرما رہے ہیں، جو ایک گاؤں اور ایک گھر اور ایک ملک کی اصلاح اور امن کے لیے بہترین اصول ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ اب ولا تقتلوا النفس التی سے منع عن المظالم کا اصول ذکر کیے جا رہے تھے، ان میں سے ایک اصل ہے کہ کسی کے ناجائز قتل سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو ارشاد فرمایا ولا تقتلوا، نہ قتل کرو، النفس التی، اس جان کو، حرم اللہ، کہ اللہ نے حرام کیا اس کا قتل، الا بالحق، حق سے مراد یہ ہے کہ ہاں جرم شرعی کی وجہ سے اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے اور جس کی وجہ سے اس کا قتل کرنا درست ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کسی کو قتل کیا تو قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جائے، یا وہ مرتد ہو چکا ہے تو ارتداد کی صورت میں پھر اس کو مرتد کو قتل کرنا واجب ہے۔ ایسے ہی اس نے وہ شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، جو کہ حق شرعی ہے، اس کو
معنی یہ ہے کہ اللہ بالحق معنی جرم شرعی کی وجہ سے تو قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ ویسے کسی کو قتل کرنا، کسی پر ظلم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سے یہ گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے اور تسلی دی جا رہی ہے مظلوم کو، جو آدمی قتل کیا گیا ہے اس کے ورثاء کو گویا کہ قسم کی تسلی ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی کو یا کسی کو قتل کیا گیا ہے تو پریشان نہ ہو جاؤ، ہم نے تمہارے لیے اختیار دیا ہے اور تمہارا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے وَلَأَنْصُرَنَّهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ کہ مظلوم کا بدلہ اللہ کہتا ہے میں ضرور لوں گا اگرچہ کچھ زمانے کے بعد۔ تو ومن قتل وہ شخص جس کو قتل کیا گیا مظلوماً، مظلوم اس حال میں کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے، اور مظلوم کا معنی بلا جرم، یعنی جس کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو قتل کیا، نہ وہ مرتد ہوا، اور نہ اس نے کوئی بدکاری اور زنا کی، چوری وغیرہ، نہ اس نے کسی کا ڈاکہ، قطع و طریق میں بھی وہ شامل نہیں ہے، تو فقط جعلنا پس یقیناً ہم نے بنایا ہے لولیہ اس کے وارث کے لیے، یعنی وہ جو مقتول کا وارث ہے اس کے لیے ہم نے رکھا سلطان معنی اختیار، اس کو ہم نے اختیار اور طاقت دی ہے کہ وہ اپنے مقتول کا بدلہ لے سکے قاتل سے، یا تو وہ اسلامی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اسلامی حکومت کے ذریعے سے وہ بدلہ لے گا، یا اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے لیے اسباب پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ اختیار دے دے گا۔ معنی یہ کہ اس کے لیے ہم نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے، لیکن جب بدلہ لے گا تو فلا یسرف فی القتل، وہ زیادتی نہ کرے فی القتل قصاص کے اندر۔ قتل سے معنی قصاص، قصاص یعنی جو بدلہ لے رہا ہے اس بدلہ لینے میں یہ زیادتی نہ کرے، اگر اس نے گولی ماری ہے تو یہ بھی اس کو گولی مار دے، اور یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ کان وغیرہ کاٹ دے اور اس کو زیادہ مزید زخمی کرے، اس کی بے حرمتی کرے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو فلا یسرف معنی یہ جو مقتول کا وارث ہے یہ زیادتی نہ کرے فی القتل قصاص لینے میں اور قتل کرنے میں قاتل کو۔ انہو کان منصورا، بے شک یہ آدمی جو میت کا وارث ہے کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی اسلامی حکومت کے ذریعے سے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قدرت دے دے گا اور یہ اپنا بدلہ لے لے گا۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اصلاح معاشرے کے اصول میں سے دوسرا اصول، یہ اصول چل رہے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کی چیز کسی کے پاس ہے تو وہ اس کو ادا کر دے، یعنی اس کو استعمال نہ کرے، نہ کھائے۔ وہ جیسے سورہ نساء کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ آتوا الیتامی اموالہم، اور یہ ہے کہ ان کے مال کو اگر خلط ملا کر کھاتا ہے تو اس میں زیادتی کر کے نہ کھائے، بلکہ بقدر ضرورت صحیح طریقے سے استعمال کرے، جیسے کہ سورہ نساء میں اس کی تفاصیل گزر چکی ہے۔ الا باللتی، مگر اس طریقے کے ساتھ یہ احسن، جو طریقہ احسن ہے، اور احسن طریقے سے مراد وہ شرعی طریقہ ہے کہ شریعت نے جو اس کو اجازت دی ہے اس طریقے کے اوپر اس کو استعمال کر سکتا ہے، یعنی مصلح کو اور مفسد کو اللہ جانتا ہے کہ جو اصلاح کی غرض سے کھاتا ہے اور جو افساد کی غرض سے کھاتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے، معنی افساد نہ کرے، اصلاح کی کوشش کرے۔ حتیٰ یبلغ سے پہلے وحفظوا محفوظ عبارت ہے، محذوف عبارت ہے، معنی وحفظوا یعنی یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اس کو سنبھال کر رکھو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ اشدہ، وہ پہنچ جائے، اشدہ وہ اپنی مضبوطی کے زمانے کو یعنی جوانی کو، جب وہ جوان ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو گواہوں کی موجودگی میں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو بالعہد، وعدوں کو، وہ وعدے چاہے عام ہے، اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے ان کو بھی پورا کرو، اللہ کے رسول سے جو وعدے کیے ان کو بھی پورا کرو، اور عام لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ کسی کے ساتھ جب وعدہ کیا جائے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ان العہد کان مسئولا، یقیناً جو وعدہ ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ وعدہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرے دین پر قائم دائم رہیں گے، توحید پر رہیں گے، کیا اس وعدے پر تم قائم دائم اپنی زندگی میں رہے یا نہ رہے؟ نبی کی اطاعت کا وعدہ، قرآن کو عمل کرنے کا وعدہ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے جتنے عہد قائم کیے اور عام لوگوں سے جو وعدہ کرتا ہے جائز کاموں کے اندر، ان کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ سے اصلاح المعاملات ہے، اصلاح المعاشرہ کے ساتھ ساتھ دفع المظالم کے اصول کے بعد اصلاح المعاملات کا ذکر ہے کہ اپنے معاملات، اپنے کاروبار لین دین کو بھی درست کرو۔ اس میں بنیادی چیز ذکر کی ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو الکیل، پیمانے کو یعنی ناپ کو۔ ناپ جب کسی کو کسی برتن کے ذریعے یا کسی اور
پیمانے یا آلے کے ذریعے جب کوئی چیز دیتے ہو تو اس کو پورا پورا کرو. دودھ ہے وہ پیالے کے ذریعے دیتے ہیں لوگ. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کسی خاص تھیلے یا خاص برتن یا خاص پیمانے کے ساتھ لوگ دیتے ہیں. اذا قلتم جب تم ناپ کر دیتے ہو. وزنوا اور وزن کرو بالقسطاس المستقیم سیدھے پیمانے کے ساتھ. قسطاس اس ڈنڈی کو کہا جاتا ہے جو ترازو کے درمیان میں ہوتی ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کو برابر رکھا جائے، یعنی کسی ایک طرف وہ جھکے نہ. ہاں اگر اپنا حق ہے تو وہ اپنا حق جو ہے نا کسی کو دیتے ہو تو وہ زیادہ کر کے دے دو، یا کسی سے دوسرے کو لیتے تو برابر کر کے لو، اس سے زیادہ نہ لے لو. جیسے سورہ مطففین کے اندر ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كَالُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب لوگوں سے لیتے ہیں تو یستوفون پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو یخسرون گھٹا کر دیتے ہیں. ایسا نہ کیا جائے بلکہ برابر دیا جائے. اپنا دے تو زیادہ دے، دوسروں سے لے تو برابر لے، زیادہ نہ لے. وزنوا بالقسطاس المستقیم اور وزن کرو اس پیمانے کے ساتھ، یعنی اس ڈنڈی کے ساتھ جو کہ سیدھی ہے، اس کے برابر میں وزن کر کے دے دو. ذالک خیر، یہ بہت ہی بہتر ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں. اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا اجر ملے گا، عذاب سے انسان بچے گا. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہت ہی اچھا ہے تاویلاً انجام کے اعتبار سے. انجام سے مراد یہ ہے کہ اس میں ربح یعنی فائدہ اس سے بہت ہوگا. ایسے کاروبار سے جو منافع ہوں گے، جو فوائد ہوں گے، اور بعد میں اس کے جو پرافٹ ہے وہ اچھی ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکت عطا فرمائے گا.